إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. سمعنا ما قیل لنا، ہم سے جو کہا گیا ہم نے اسے سنا. وَأَطَعْنَا مَنْ دَعَانَا إِلَيْهِ، اور جس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہم نے اس کی بات سنی. جو اس کی طرف بلانے والا ہے ہم نے اس کی بات کو قبول کیا. یہودیوں میں اور مومنوں میں ایک فرق ہے جسے قرآن حکیم نے بیان کیا. یہودیوں سے جب نبی یہ کہتے تھے بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جی، یہ یہودیوں کی عادت تھی. اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی کتنی باتیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، ہم سنتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سننے کے بعد اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے.
ایک فرق یہ تھا کہ وہ زبان سے بول دیتے تھے یہودی کہ ہم نہیں مانتے، لیکن مسلمان زبان سے تو نہیں بولتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، بلکہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لی، مگر ہماری زندگی میں جس عمل کا حکم دیا گیا ہے وہ عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ وہ تو زبان سے بول دیتے تھے، زبان سے انکار کرتے تھے، اور ہم اپنے عمل سے انکار کرتے، فرق کچھ بھی نہیں جی، فرق کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے قول سے انکار کرتے تھے اور ہم اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے جی؟ تو کم سے کم اس دعا کا تو خیال رکھیے، اس دعا کی لاج رکھیے جو ہر نماز میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ تھے جن پر انعام ہوا؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی کی بات سنی اور اطاعت کی۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے مراد یہود، اے ہمارے رب ہمیں یہودیوں کا راستہ نہیں چاہیے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سنتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ اللہ، تو آپ نماز میں یہ کہتے کہ ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں، لیکن عمل تو یہودیوں جیسا ہے کہ ہم نے سنا، وہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم نے نہیں مانا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور عمل سے کرتے ہیں، عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی بہترین مثال تھے۔ وہ میں نے صراط الذین انعمت علیہم جو کہا ہے نا کہ یہ وہ جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ہم نے سنا نبی کی بات کو اور ہم نے نبی کی بات مانی۔ اس کی ایک مثال دیکھیں ایک حدیث میں، حدیث اس طرح، وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا ابن مسعود، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے کھڑے تھے، شاید جگہ نہیں مل رہی تھی یا جگہ تھی کسی وجہ سے کھڑے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ جب آپ یہ جملہ بول رہے تھے اجلسو بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ان کے کانوں میں بات پڑی اجلسو بیٹھ، حالانکہ نبی نے ان سے نہیں کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ، وہ جو کھڑے تھے ان سے آپ نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن ابن مسعود نے جب نبی کی یہ بات سنی بیٹھ جاؤ، فجلس علی باب المسجد، تو مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مسجد میں داخل نہیں ہوئے، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اللہ، اسے کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ نبی اگر کسی بات کا حکم دے تو من غیر تباطؤ، بغیر تاخیر کے، وداؤٹ اینی ڈیلے، بغیر کسی تاخیر کے فوراً اس پر عمل کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں عمل کریں گے۔ اس صحابی کا عمل دیکھیے کہ نبی نے کہا اجلسو تو مسجد میں داخل ہو کر کے چاہتے تو بیٹھ جاتے، لیکن مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ دروازے پر بیٹھ گئے، مسجد کے چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ فجلس علی باب المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو دیکھا وہ دروازے پر بیٹھے ہوئے،
فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ دروازے پر بیٹھ گیا. فقال تعال یا ابن مسعود، یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود ادھر آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ اور یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نبی نے ان سے نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے، نہیں تو یہ کیوں کہتے تعال یا عبداللہ ابن مسعود؟ جی آپ نے ان سے نہیں کہا تھا، وہ جو لوگ کھڑے تھے دوسرے لوگ آپ کے مخاطب تھے. جی تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب نبی کوئی بات کہیں، اب آج ہمارے درمیان نبی نہیں ہے تو حدیث کی کوئی بات، قرآن کی کوئی بات ہمارے کانوں میں پڑے تو ہمیں فوراً بغیر کسی تاخیر کے فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے. آج جو تباہی اور بربادی ہے جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیے وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کی ایک شاندار تفسیر آپ دیکھیں. اللہ نے فرمایا وہ سورہ نور ہی میں، یہ آیت جس کی ہم شرح کرنا چاہتے ہیں وہ سورہ نور میں، اور ہم استشہاد میں جو آیت پیش کرنا چاہ رہے تھے آگے ہے وہ بھی سورہ نور ہی میں. اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. کس کے؟ نبی کے. نبی کہتے ہیں کرو اور آدمی اپنے قول اور عمل سے کہتا ہم نہیں کرتے، یہ مخالفت ہے، اس کو مخالفت بولتے ہیں. تو جو لوگ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. جانتے ہیں فتنے کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ القتل. قالہ ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فتنہ کی تفسیر قتل سے کی ہے. ابھی کچھ مسلمانوں کو تو زندہ جلا دیا گیا. القتل، کتنے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. تو حضرت ابن عباس نے فتنہ کی تفسیر قتل سے کی ہے، اور حضرت عطا نے فتنے کی تفسیر الزلازل سے کی ہے. زلزلے آئیں گے. اب یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے، اب اس کے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے دو اسباب ہوتے ہیں. ہمیں ظاہری سبب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جو اس کا حقیقی سبب ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مثلا ایک محلے میں لوگ بیمار ہونے لگے، جسے دیکھو وہ صاحب فراش ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے. حفظان صحت کے آفیسران کو بلایا گیا کہ بھئی ذرا تحقیق کیجئے کہ اس محلے کے لوگ یہ کے بعد دیگر بچے جوان بوڑھے سب بیمار ہو رہے ہیں، سب بستر پر لیٹ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب حفظان صحت کے آفیسران آتے اور کہتے جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو محلے کے ایک طرف نالے کے پاس جو گندگی کا ڈھیر ہے، اس گندگی کے ڈھیر سے جو جراثیم نکل رہے ہیں، یہ جراثیم ہی سبب ہیں ان لوگوں کی بیماری کے، اور یہ اسی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. اس لیے کہ محلے کے ایک طرف نالے کے پاس وہ جو گندگی کا ڈھیر ہے اس ڈھیر سے جراثیم نکل رہے ہیں. یہ تو حفظان صحت کے آفیسران نے کہا، لیکن کوئی یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ یہ جراثیم پیدا کس نے کیے؟ جراثیم پیدا کس نے کی؟ وہ ایک ملحد تھا، ناستک تھا. وہ ایک مسلمان سے کہنے لگا تم کہتے ہو اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، میں بھی پیدا کرتا ہوں. اچھا میں بھی پیدا کرتا ہوں؟ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ایک مٹی کا برتن لاؤ، یہاں کیا کہتے ہیں بھرکی، ایک بھرکی لاؤ، مٹی کا برتن لاؤ. لایا گیا. کہا کہ گوبر لاؤ، گوبر.
اور اس گوبر کو اس نے اس مٹی کے برتن میں رکھ دیا اور اوپر سے اس کو مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ 1 ہفتے تک اس کو کھولنا نہیں، 1 ہفتے بعد میرے پاس لے کر کے ایسے ہی لاؤ جیسے میں تم کو اس برتن کو باندھ کر کے دے رہا ہوں۔ اب 1 ہفتے کے بعد آیا تو جیسے کھولا تیسے سب بج بج اس کے اندر سے سب کیڑے نکلنے لگے، جراثیم نکلنے لگے۔ تو ناستک نے مسلمان سے کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں، دیکھو میں نے گوبر سے اتنے جراثیم پیدا کر دیے۔ تو جو مسلمان تھا میری طرح مولوی تھا کہنے لگا اچھا تم نے پیدا کیا ان جراثیم کو، تو اس میں کتنے مؤنث ہیں کتنے مذکر ہیں؟ ان جراثیم میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں گن کر بتاؤ، اور یہ کل کتنے ہیں گن کر بتاؤ۔ کہا مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ پیدا تم نے کیا ہے، تم کو معلوم ہے کتنوں کو پیدا کیا تم نے، اور یہ معلوم نہیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں اور کتنے لڑکے ہیں، کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں، تعداد کتنی ہے۔ اللہ، یہ فرق ہے انسان کی تخلیق میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق۔ انسان تخلیق نہیں کر سکتا کسی چیز کی، جی صنعت کرتا ہے، صنعت جیسے موبائل ہے۔ اب اس میں سے کوئی چیز مثلا مان لیجیے یہ چشمہ ہے، چشمے کے اندر جتنی چیزیں لگی ہوئی اتنے پارٹس ہیں، ایک بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، انسان نے صرف اس کو مولڈ کیا ہے اس کو۔ جی ایک کمپیوٹر آدمی بناتا ہے تو 10 لوگ اس میں جڑے رہے ہوتے ہیں، کوئی مدر بورڈ بناتا ہے تو کوئی اس کی مشین بناتا ہے، کوئی اسکرین بناتا ہے، کوئی وائر بناتا ہے، کوئی پلک بناتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک چیز ہے مگر بنانے والے کئی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں بناتا، ڈائریکٹ ایک چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ فی ظلمات ثلاث۔ میرے بندو جب تم کوئی چیز پیدا کرتے ہو بناتے ہو تو تمہیں اجالے کی ضرورت ہے، اجالے کی ضرورت ہے۔ اندھیرے میں تم کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے، تمہیں کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اجالے کی ضرورت ہے۔ مجھے اجالے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بناتا ہوں۔ سب سے بہترین تخلیق یعنی بیسٹ آف کریشن، سب سے بہترین چیز، انسان سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بناتا ہوں 3 اندھیروں میں۔ ایک بچے دانی کا اندھیرا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھیڑی جو ہوتی ہے مشیمہ، ایک رحم کا اندھیرا، رحم میں بچے دانی، اور اس کے اوپر رحم کے اوپر وہ کھیڑی جو ہوتی ہے مشیمہ جس کو عربی میں کہتے ہیں وہ، اور پھر پیٹ۔ 3 اندھیرے ہوتے ہیں، اور 3 اندھیروں کے اندر میں اتنی شاندار تخلیق کرتا ہوں کہ ویسی تخلیق کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کیڑا نہیں بنا سکتے، میں نے تم کو بنا دیا ہے اللہ، وہ بھی 3 اندھیروں میں۔ اور جب میں بناتا ہوں تو میں اجالوں کا محتاج نہیں ہوتا، جی اجالوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کوئی مجھے اجالے میں پکارے تب بھی سنتا ہوں، کوئی اندھیرے میں پکارے تب بھی میں سنتا ہوں، جلوت میں پکارے تو سنتا ہوں، خلوت میں پکارے تو سنتا ہوں، گھر میں پکارے تو سنتا ہوں، بازار میں پکارے تو سنتا ہوں، چھت پر رہے تو سنتا ہوں، گھر کے اندر رہے تو سنتا ہوں، کہیں سے بھی پکارے۔ ارے تم تو چھت اور زمین کی بات کر رہے ہو، میں نے اپنے نبی یونس کی دعا کو مچھلی کے پیٹ سے سن لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے، سراج الدین پانی یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ ہمارا 18 میں چلے گئے، ادھر آ گیا جی، حال جلدی سے تھوڑا سا دے، تھوڑا سا اس کو ہم لوگ بہت پریشان کرتے تھے پڑھنے کے زمانے میں، سیدھا سادہ تو پہلے سے تھا اللہ میاں کی گائے۔ جی حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت کے بستی سے نکل گئے، اور ایک قاعدہ ہوتا ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو نبی کو جہاں بھیجا جاتا ہے جس گاؤں میں، وہاں سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ اللہ اجازت ہے۔
نبی اس وقت تک مکہ سے نہیں نکلے جب تک کہ اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ اب مکہ سے مدینہ جا سکتے ہیں. اپنی مرضی سے نبی نہیں نکل سکتا. یہ نکل بھاگے، اور نکل بھاگے تو اللہ نے ان کو فوراً سزا دی. یہ ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی، بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا. قرآن اندازی ہوئی، قرآنی کے نام نکلا، گوٹی جس کو بولتے ہیں. یہ اتنے بھائی کن کے نام نکلا؟ ارے ان کے نام نکلا، چلو پھینک دو ان کو اٹھا کے، نہیں تو سب ڈوب جائیں گے. ایک نقطہ اور ملا. نقطہ یہ ملا کہ جماعت کے لیے فرد کو قربان کیا جا سکتا ہے، فرد کے لیے جماعت کو قربان نہیں کیا جا سکتا. دیکھ پوری کشتی ڈوبنے والی تھی، ایک آدمی کے ختم ہو جانے سے پوری جماعت بچ سکتی تھی. جماعت کو بچاؤ، جماعت کو بچایا جائے. حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر مچھلی کے پیٹ میں پھینک دیا گیا، اور جیسے یہ پانی میں گرے ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے نگل لیا. اب جو ناستک ہیں، جو قرآن پر اعتراض کرتے، کہتے ہیں ارے قرآن میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے. ارے بھلا کوئی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ آکسیجن کیسے پہنچتی ہے؟ ارے بے وقوف آدمی، تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، آکسیجن کیسے پہنچتی رہی؟ اللہ نے وہاں زندہ رکھا کہ 3 اندھیروں میں. اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے تجھے 3 اندھیروں کے اندر تیری تخلیق کی، تجھے پالا، تجھے آکسیجن دیا، اور جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی. اللہ. ایک بات بتاؤ، سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل کون ہے؟ سب سے زیادہ محبت. ایک نوجوان بولتا فلاں لڑکی سے محبت کیے جانے کے لیے، سب سے زیادہ وہ لڑکی محبت کیے جانے کے قابل ہے. کیوں بھائی؟ باپ بولتا ہے سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل میرا بیٹا ہے. شوہر کہتا ہے سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل میری بیوی ہے. ارے بے وقوف آدمی، ماں کے پیٹ میں جہاں نہ باپ کا دخل ہے، نہ ماں کا دخل ہے، نہ ڈاکٹر کا دخل ہے، تجھے پری جیسی صورت عطا کرتا ہے اور باہر نکالتا ہے تجھے. اور باہر نکلتے ہی وہاں تو تجھے غذا دیتا ہے، ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، اور باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ میری دکان میرا رزق دیتی ہے. اتنا بے حیا اور بے شرم انسان کون ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. نعمتیں اتنی ہیں کہ گن نہیں سکتا، اور حالت یہ ہے بے شرمی کی اور بے حیائی کے انسان کے کہ وہ ناشکری پر ناشکری کیے چلا جا رہا ہے. تو جس طرح اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، ایسے ہی سچی محبت کیے جانے کے لائق صرف وہی ہے. جی وہی ہے. ابھی آدمی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اسے آکسیجن کی ضرورت ہے. گھنٹے گھنٹے میں کتنا پیسہ لگتا ہے آکسیجن کا، ذرا پوچھو. جو لوگ ایسی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کو ICU میں رکھا جاتا ہے، جی فری میں، یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آکسیجن آپ کو فری میں دی جا رہی ہے. آکسیجن فری میں دی جا رہی ہے. ڈاکٹر تم کو پیسے لے کر آکسیجن دے گا، اور تم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. گویا تمہاری ایک ایک سانس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمتوں کے تلے دبی ہوئی ہے، احسان تلے دبی ہوئی ہے. تم ایک ایک سانس میں اللہ کے محتاج ہو، تو ایک ایک سانس میں اللہ کے احسان مند ہو. تمہاری ایک ایک سانس گرو رکھی ہوئی ہے. آدمی سانس اندر نہ لے، ہوا اندر نہ لے، مر جائے گا، اور وہی ہوا اندر جا کر رک جائے، باہر نہ نکلے، مر جائے گا. گویا ہوا وہی ہے، اندر جاتی ہے تو مدار حیات، اور اندر رک جائے تو پھر آدمی کے مرنے کا باعث. جی ہوا جاتی ہے اور وہی ہوا نکلتی ہے. ایک نعمت میں 2 نعمت. ہوا وہی ہے، اندر جاتی ہے تو نعمت، اور اندر سے باہر آتی ہے تو بھی نعمت. کتنے لوگ فری میں آکسیجن لے رہے ہو؟ ابھی تم کو ICU میں ڈالنا پڑے، کتنا پیسہ لگے گا، حالت خراب ہو جائے گی. فری میں آپ کو دے رہا ہے اللہ. تو محبت کیے جانے کے قابل کون ہے؟ پانی کون نکالتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو پانی اتنے نیچے کر دوں، غوراً فمن یاتیکم بماء معین. میٹھا پانی کون لا سکتا ہے؟ اگر میں پانی کو اتنے نیچے کر دوں، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم پانی نکال سکو. تمہاری کیا اوقات ہے؟ اوقات تمہاری کیا ہے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں، اللہ ہوگا، ترکی کی گرتی ہوئی بلڈنگیں دیکھو، نیچے دبے ہوئے بچے دیکھو، باپ کی چیخیں سنو، ماں کی کراہیں سنو، تڑپ جاؤ گے. جی نہیں کہتا دیکھنے کے لیے.
جینے کے تک ہمت نہیں پڑتی دیکھنے کے لیے. منٹوں میں پورا شہر کھنڈر بنا دیا گیا, کھنڈر بنا دیا گیا, بڑی بڑی عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہو گئی. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, رب تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور تم ہو کہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے. احسان پر احسان اللہ کیے جا رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر پالتا ہے تو محبت کے لائق کون ہوا؟ اللہ اکبر. سب سے بڑی لذت بتا دوں کہ سب سے بڑی لذت کہاں ملتی ہے؟ رات کی تنہائی میں رب کے سامنے جب کوئی نہ ہو, ذرا ہاتھ اٹھا کر رو کر بتاؤ, ایسی لذت کہیں نہیں ملتی. آزما کر دیکھو, تمہیں موبائل میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا اس کو چلاتے رہتے ہو. تمہیں بہترین سے بہترین کھانا کھانے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا, عورت کے پاس جانے پر بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا کہ رات کی تنہائی میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے میں آتا ہے. کبھی بہا کر دیکھو. اور تمہارے سارے مسائل کا حل تو وہی ہے. تم بیمار ہو, تمہارا بچہ تم سے بچھڑ گیا ہے, تمہاری بیوی بیمار ہے, تمہاری دکان تباہ ہو گئی ہے. آنسوؤں کا نذرانہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دو, سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پالتا ہے, تمہیں پیدا کرتا ہے. اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے پیٹ میں لے لیا تو ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, اور دوسرے سمندر کے پانی کا اندھیرا ہے, اور تیسرے رات کا اندھیرا ہے. وہاں بھی 3 تاریکیاں, 3 اندھیرے. جیسے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے, ایسے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں بھی 3 اندھیرے. اور وہاں سے پکارتے ہیں, میرے رب غلطی ہو گئی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے آواز سن رہے ہیں عرش پر. کہیں سے بھی پکارو اللہ سنتا ہے تمہاری بات. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بول نہیں پاتے, وہ یہ نہیں کہہ پاتے مجھے یہ چاہیے, وہ یہ نہیں کہہ پاتے مجھے کیا چاہیے. رب کہتا ہے میرے بندے تو بول نہیں سکتا نا, لیکن تو کیا کہنا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں. اللہ, میں سمجھتا ہوں تو کیا کہنا چاہتا ہے. ہم کسی کے سامنے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, ہم کہہ نہیں پاتے. معافی ضمیر ہم نہیں ادا کر پاتے. we can't express what we have in mind, in heart. ہم نہیں بتا سکتے, ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے. لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو بول نہ سکے لیکن تو بولنا چاہتا ہے, جو وہ میں سمجھتا ہوں تو کیا بولنا چاہتا ہے. اللہ. تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو بلا تاخیر اسے تسلیم کیا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اتنا سنا بیٹھ جاؤ, وہ مسجد میں نہیں آئے کہ چلو مسجد میں چل کر کے بیٹھیں گے. میں کہوں بیٹھ جاؤ, ادھر سے آ رہا ہے, میں کہوں بیٹھ جاؤ تو کہے گا ٹھیک ہے مولوی صاحب بولے ہیں بیٹھ جاؤ, تو چلو تھوڑا آگے چل کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن حضرت ابن مسعود نے فوراً اس پر عمل کیا, جہاں آواز کان میں آئی نہیں بیٹھ گئے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. تو یہاں جو کہا گیا کہ تمہارے اوپر یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہو کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو فتنے کی تفسیر ابن عباس نے قتل سے کیا, تم کو قتل کیا جا رہا, جہاں پائے جا رہے ہو مار جا رہے ہو, مارے جا رہے ہو. اور عطا نے تفسیر کی زلزلے, الزلازل, یعنی اگر رسول کی مخالفت کرو گے تو تمہارے اوپر زلزلے آ جائیں گے, انتظار کرو زلزلوں کا. جی. اور جعفر ابن محمد نے اس کی تفسیر کی ہے, سلطان جائر یسلط علیہم, تمہارے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے.
مسلط ہیں، ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر تم رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور وہ تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھنا چاہیں گے روا رکھیں گے، اور تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ فتنے کی تفسیر ہے، اور صحابہ کرام نے اسی چیز پر عمل کیا تو پوری دنیا ان کے حوالے کر دی گئی۔ جی آج 55 سے زائد ممالک ہیں مسلمانوں کے، جی یہ سب انہوں نے فتح کیے تھے، صحابہ کرام نے فتح کر کے ان کو دیا تھا، یہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، سنبھال نہیں پا رہے ہیں، یہ سب صحابہ کرام نے دیے تھے، انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان والا اگر ہے تو اس کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، بس، اور کچھ نہیں بولتا ہوں، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ احادیث کے پورے ذخیروں کو اٹھا کر کے دیکھیے، پورے ذخیروں کو اٹھا کر دیکھیے، کہ نبی کی اطاعت کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے۔ اور سمینا و اطانا میں ایک بات اور بھی ہے، ہم نے سنا اور مانا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بات ہماری سمجھ میں آئے گی ہم وہی مانیں گے، جو حدیث ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ مانیں گے، اور جو نہیں آتی ہم نہیں مانیں گے۔ سمینا و اطانا کے اندر بھی یہ بات ہے کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ہے۔ جیسے اگر آدمی گاؤں میں ہے اور وضو بنا کر کے موزہ پہن لیتا ہے، تو اب دوبارہ اگر وضو بنانے کی ضرورت پڑے تو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے تک ایک دن ایک رات موزے پر مسح کر سکتا ہے، بس ایسے ہو گیا، پیر دھلنے کی ضرورت نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وضو بنا کر کے اس نے موزہ پہنا ہو، موزہ نہیں نکالا ہو ایسے۔ اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے، پیر دھلنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آدمی جب موزہ پہنتا ہے، جب چلتا ہے تو گندگی کہاں لگتی ہے؟ اوپر موزے کے کہ نیچے؟ نیچے لگتی ہے، لیکن مسح کہاں کرایا جا رہا ہے؟ اوپر مسح کر، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے موزے کے مسح کیا جائے، گندگی نیچے لگتی ہے لیکن مسح اوپر سے کرایا جاتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن ہمیں ماننا ہے، ہمیں مسح اوپر سے کرنا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت اس طرح، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفيه رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو مسح موزوں کے اوپر نہیں بلکہ موزوں کے نیچے ہوتا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزوں پر مسح اوپر سے کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے سے نہیں، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے، مسح موزے کے نیچے سے ہونا چاہیے، لیکن چونکہ نبی نے کہا ہے، عقل کچھ کہتی ہے مگر نبی کچھ کہتا ہے، تو ہمیں نبی کی بات ماننی ہے، سمینا واطعنا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ جی چلیے ایک روایت اور دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعهم عن یسارہ فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعاليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذن وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذن فليمسحوا وليصلي فيهما
رواہ ابو داؤد رواہ الترمذی فی کتاب الصلاۃ، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اور آپ جوتے پہنے ہوئے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام بھی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ آدمی جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں قالین وغیرہ بچھی ہوئی ہے اور آدمی جوتے پہن کر قالینوں کو گندا کرتا چلا جائے، نہیں۔ یہ حکم وہاں کے لیے ہے جب مسجد کا فرش کچا ہو، یا جیسے آپ جنازے وغیرہ کی نماز پڑھ رہے ہوں جہاں کھیت ہے، جہاں کچی زمین ہے، تو وہاں پر آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چپل پہنے ہوئے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چپل نکال کر چپل کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، ضرورت ہے اس کی؟ چپل پہن کر جوتے پہن کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام جوتے پہن کر آپ کی اقتدا کر رہے ہیں۔ دوران نماز اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے بائیں سائڈ میں رکھ دیے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھ دیے۔ تمام صحابہ کرام نے جنہوں نے جوتے پہن کر اس وقت نماز وہ لوگ پڑھ رہے تھے، انہوں نے جوتے نکال کر کے اپنے بائیں سائڈ میں رکھ دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو دیکھا کہ سب کے جوتے ایک طرف رکھے ہوئے، جو جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے سارے کے سارے نے جوتے اتار دیے اور ایک طرف رکھ دیے۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعلکم، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ کرام کیا جواب دیتے؟ کتنا پیارا جواب ہے۔ نبی پوچھ رہے ہیں تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعلنا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے۔ یعنی ہم نے آپ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اسی طریقے سے جوتے اتار دیے آپ کو دیکھ کر کے۔ ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ اگر نبی کوئی کام کرے تو اسے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ جی، دنیا کے تمام انسانوں سے دین کی بات اگر آئے اور اگر کہے کہ یہ دین ہے تو دلیل لائے، دلیل دے۔ امام اگر کوئی بات کہے تو اس سے مطالبہ کیا جائے کہ دلیل دے۔ یہاں تک کہ صحابی سے بھی آپ دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ہستی ایسی ہے کہ کوئی بات کہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پروف دیجیے۔ کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ نبی سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے، وہ ہنسے تو دلیل، مسکرائے تو دلیل، بیٹھے تو دلیل، کھڑا ہو تو دلیل، سوئے تو دلیل ہے، اس کی ہر ادا دلیل ہوتی ہے، دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ لیکن صحابی تک سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے، کہتے ہیں کہ امام صاحب نے بات کہہ دی تو ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا، دلیل کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ حدیث دیکھیں، ابھی اس حدیث پر رکے رہیے، حدیث جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحج کے اندر لائے، روایت اس طرح وان ابن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الذبو اسید ہی قال نعم قال قلت اكلها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواه الترمذی فی کتاب الحج۔ حضرت ابن ابی عمار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ حضرت جابر جو صحابی ہیں ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ بجو جو ہوتا ہے، بجو ایک ہوتا ہے گوہ، گھوڑپڑ جس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں مہاراشٹر میں، گوہ جس کو بولتے ہیں گوہ، الزب اس کو بولتے ہیں زب، اس کا کھانا حلال ہے۔ اور ایک ہوتا ہے زبون مانے بجو جس کو انگریزی میں بیجر کہتے ہیں۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں حضرت جابر سے کہ بجو کھانا کیسا، بجو شکار ہے؟ کرنا ہاں بجو شکار ہے۔ کہتے آکلوہا کین آئی ایٹ اٹ، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ کرنا ہاں کھا سکتے ہو۔ پہلے کیا پوچھا انہوں نے کہ بجو شکار ہے، میں اس کا شکار کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں۔ اب پوچھ رہے شکار کرنے کے بعد میں اس بجو کو کھا سکتا ہوں؟ بولے ہاں کھا سکتا ہوں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، بس سوال ختم۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی سے بھی دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ نبی نے ایسا کہا ہے یا کیا ہے؟ اور صحابی کو چاہیے کہ دلیل دے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں لائے ہیں. ٹھیک ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اتنی بات کافی تھی، لیکن حضرت عائشہ دلیل دے رہی ہے کیا؟ لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جی 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 میں کہتا ہوں جس کو آنکھیں نہ دیکھ سکے، ابیکت ہو، اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے؟ اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے؟ بھائی کسی چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، فرض کرو کسی نے بھی تاج محل کو نہیں دیکھا تھا، ایک بچہ ہے اس نے تاج محل نہیں دیکھا، چھوٹا سا ہے، اس سے کہا جائے کہ تاج محل بنا دے. اب وہ ایک بچھو بنا دیتا ہے، ایک سانپ ایسے ایسے کر کے، ایسے کہتا ہے یہ تاج محل ہے، یہ تاج محل. تو یہ جو اس نے سانپ بنایا ہے، بچھو بنایا ہے، یہ تاج محل ہے؟ غلط تصویر بنائی ہے، اس لیے کہ بچے نے تاج محل نہیں دیکھا ہے، اور وہ تصویر سانپ کی یا بچھو کی بنا کر کے بولتا ہے کہ یہ تاج محل کی تصویر ہے. ایسے ہی جس نے اللہ کو نہیں دیکھا اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اس کو جنت سے پہلے، تو اس کی تصویر کیسے بنا سکتا ہے؟ اور عجیب بات تو یہ تمام مذاہب میں یہ بات ہے. وہ گیتا کا مشہور شلوک ہے، وہ میا تتمدم سروم جگدویکت مورتینا متستھانی سرو بھوتانی ن چاہم تیشووستھتا. کہتے کہ بیا تتمدم سروم جگدویکت، جی جگدویکت بولتے ہیں، میرے دوارا، میرے ذریعے یہ پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا، پورا جگت گھرا ہوا ہے، اور میں ابیکت ہوں. آپ بولتے نہیں عجیب ویکتی ہیں آپ. ویکتی کا مطلب جو دکھائی دے، اور ابیکت کا مطلب جو دکھائی نہ دے. تو گیتا میں ایشور دکھائی نہیں دیتا، وہ ابیکت ہے، وہ ابیکت مورتی ہے، وہ ابیکت ہے، دکھائی نہیں دیتا جی، وہ دکھائی نہیں دیتا، ابیکت ہے، وہ ابیکت. اور متستھانی سرو بھوتانی نہ چاہم تیشووستھتا، اور ساری چیزیں مجھ سے ہیں، میں ان میں نہیں ہوں، میں ان میں نہیں ہوں. کتنی عجیب بات ہے یہ، میں ان میں ہوں، ساری چیزیں مجھ سے ہیں، میں ان میں نہیں ہوں. کہتے ہیں ہر چیز میں بھگوان ہے. کہاں؟ یہ تو گیتا میں ہے کہ وہ کسی چیز میں ہے ہی نہیں، ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہیں مگر وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اب لوگوں نے اس کا غلط ترجمہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہر چیز میں بھگوان ہے، ہر چیز میں ایشور، جبکہ اس میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہ ابیکت ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اب جب کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس کی تصویر کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، خاص طور سے معراج میں، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جی لا تدرک الابصار، انہوں نے دلیل پیش کی. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ. اور تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. دلیل دے رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ. دیکھو صحابیہ ہے، وہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے. جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، جھوٹ بولتا ہے. اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن وہ دلیل دے رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بات دین کے نام پر کی جائے تو اس پر دلیل دی جائے، دلیل پیش کی جائے اس کے اوپر. اور جب
بات نبی تک پہنچ جائے یا اللہ تک پہنچ جائے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، آدمی خاموش ہو جائے، نبی نے ایسا فرمایا ہے، آدمی خاموش ہو جائے. لیکن اگر کوئی ہے کہ فلاں صاحب ایسا کہتے ہیں تو دین کے نام پر اگر وہ چیز ہے تو دلیل کا مطالبہ کیا جائے کہ آپ دلیل دیجئے، کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ جو جوتے اتار کر ایک سائیڈ میں رکھ دیے، اس سے ایک مسئلہ اور نکلا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے، صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے. اسی طرح اگر کوئی آدمی جیب میں موبائل لیے ہوئے ہو اور سوئچ آف کرنا بھول گیا ہو تو اور کسی نے ڈائل کر دیا ہو نمبر اور بجنے لگا ہو تو بجنے نہ دیا جائے بلکہ جیب سے اسے نکال، جیسے باندھے ہوئے ہیں جیب سے اسے نکال لیا جائے اور جیب سے نکالنے کے بعد سوئچ آف کر کے پھر جیب میں ڈال لو. دیکھیے وہاں جوتے اتارے، اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیوں. ایسے ہی اگر موبائل بجنے لگے تو اتنا عمل آپ نماز کی حالت میں کر سکتے. اور ایک بات اور معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ میں نے جو جوتے اتارے ہیں. اچھا صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جوتے کیوں اتارے، انہوں نے اتنا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو جوتے اتارتے ہم نے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے، اس لیے کہ نبی سے دلیل کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے. جوتے کیوں؟ نبی نے خود جواب دیا اس کا. جی جواب کیا دیا؟ میں نے جوتے اس وجہ سے اتارے کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. جی اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر آپ کو غیب کا علم تھا تو ایسے جوتے پہن کر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے نہ ہوتے جس جوتے کے اندر گندگی لگی. جبرائیل نے آ کر کے بتائی. سے ایک بات اور معلوم ہے کہ جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام وحی الہی ہے، وحی الہی ہے. جبرائیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے آپ تک وہ بات پہنچائی اور آپ نے وہ بات امت تک پہنچا دی. جی اگر کوئی آدمی نبی کی بات آ جانے کے بعد اگر یہ پوچھتا ہے کہ فلاں صاحب کیا کہتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے. چلیے دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا. وہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اور یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے. چلو پڑھ لیتے پہلے. قال البخاری سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعی رحمہ اللہ فاتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيئة تراني على وسط سنارا أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول ما تقول أنت. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاذ امام حمیدی کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور امام شافعی سے اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھتا ہے. کہا کہ پوچھو. اس نے وہ مسئلہ پوچھا. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے. دیکھیں یہ کہا ہے. حضرت امام شافعی نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. اب اس کو خاموش ہو جانا چاہیے نا. وہ یہ کہہ رہا ہے امام شافعی سے ما تقول انت، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو امام شافعی فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے. ارے رسول کی بات تو آ گئی نا. اب کہہ رہا ما تقول انت، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام شافعی نے کہا سبحان اللہ ترانی فی کنیست، کسی چرچ میں تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں چرچ میں کھڑا ہوا ہوں. ترانی فی بیت، تو دیکھ رہا ہے کہ میں کسی یہودی کے معبد میں کھڑا ہوا ہوں، یہودی خانے میں کھڑا ہوں، یا میرے کمر کے اندر زنار جنیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے. اللہ کتنی بڑی بات امام شافعی نے کہی، کتنی بڑی بات کہی کہ تم میری رائے جاننا چاہتا ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ فرمایا تو میری رائے جاننا چاہتا ہے.
کیا تو مجھے غیر مسلم سمجھتا ہے؟ یعنی مسلمان ایسا کہہ نہیں سکتا، غیر مسلم ہی ایسا کہہ سکتا ہے، مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا۔ نبی کے قول کے آ جانے کے بعد، عمل کے آ جانے کے بعد آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیا کہتے ہو، ما تقول انت۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا ارے عجیب بات ہے، سبحان اللہ، ترانی فی بیعتن ترانی فی کنیستن ترانی علی وسط زنار، میرے کمر میں جنیوں دیکھتا ہے کیا؟ ہندو دکھ رہا ہوں میں، کافر دکھ رہا ہوں میں، یا کسی گرجا گھر میں کھڑا ہوا ہوں، یا کسی یہودی خانے میں کھڑا ہوا ہوں؟ پوچھا تو نے کیسے؟ میں کہتا ہوں اقول لک قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تو پوچھتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ اگر رسول کی بات آ جائے تو امام شافعی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں امام شافعی۔ اور آج دیکھو ائمہ کے ماننے والے کیا بولتے ہیں کہ ہمارے امام کو کیا حدیث نہیں ملی تھی، ہمارے امام نے یہ کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ کہا ہے، وہ نہیں مانتے اس کو۔ تو یہ سمجھنا اور بتانا ہے، پتہ نہیں۔ حالانکہ مومنین کا قول ایک ہی ہونا چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، کیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ جی ارے بڑے بڑے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی۔ چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے جی۔ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا ابو قیس سمعت حذیل بن شرحبیل قال سئل ابو موسیٰ عن بنت وابنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتيناه أبا موسى فأخبرنا بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم رواہ البخاری فی کتاب الفرائض۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الفرائض میں لائے۔ غور سے سنیے، ابو موسیٰ اشعری کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وراثت کا مسئلہ۔ آج بیٹیوں کو وراثت کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ باپ مرا فوراً بیٹی کو اس کی وراثت دے دینی چاہیے۔ جی حاجی ہوا کرے، نمازی ہوا کرے، پیر اوپر اور منڈی نیچے کر لے، اتنی عبادت کر لے، اگر اس نے وراثت نہیں دی ہے تو اللہ فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج بیٹیوں کی وراثت کے تعلق سے ہم لوگ بہت ڈھیلے ہیں جی، اور بالکل غیر محتاط ہیں اس تعلق سے جی۔ یہ آئے ہیں وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کہتے ہیں حضرت ایک آدمی مر گیا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے، کتنا ملنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ آدھا جائیداد کا آدھا حصہ بیٹی کو دے دیا جائے اور جائیداد کا آدھا حصہ بہن کو دے دیا جائے۔ پوتی کو کچھ نہیں دیا انہوں نے، لیکن مسئلے میں ان کو ڈاؤٹ تھا، کہنے لگے ابن مسعود کے پاس جا کر یہ مسئلہ کلیئر کرو، اور شاید جو مسئلہ میں نے بتایا ہے وہی مسئلہ وہ بھی بتائیں گے۔ اب یہ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، ایک بہن ہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدھا دے دیا جائے بیٹی کو اور آدھی جائیداد دے دی جائے بہن کو، پوتی کو نہیں دیا انہوں نے۔ جانتے ہو کیا کہا انہوں نے؟ لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين، اگر میں ایسا فیصلہ کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی خلاف رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف، آپ کے قول کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے جی۔ کہہ رہے ہیں لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين، میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میرے پاس ہدایت نہیں رہے گی اگر میں ایسا فیصلہ کروں۔ اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فیصلہ کرتا ہوں جیسا رسول نے فیصلہ کیا۔ کیا؟ بیٹی کو 1/2 اور پوتی کو 1/6، باقی بچے گا جو باقی وہ بہن کو ملے گا۔ اگر باقی بچا تو بہن کو ملے گا، باقی نہیں بچا تو بہن کو نہیں ملے گا۔ یعنی اصل میں دیا جائے گا 1/2 بیٹی کو میت کے،
اور پوتی کو 1/6 دیا جائے گا، باقی بچے گا تو بہن کو دیا جائے گا۔ ابو موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ آدھا بیٹی کو دے دو، آدھی زیادہ بہن کو دے دو، انہوں نے پوتی کو محروم کر دیا تھا۔ مسئلہ غلط تھا کہ نہیں؟ دیکھیں اتنا بڑا صحابی ہے مگر مسئلہ اس نے غلط بتایا۔ پتہ یہ چلا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی شریعت کے معاملے میں فتویٰ دینے میں اور مسئلے بتانے میں غلطی کر سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے غلطی ہو گئی، اور حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں اگر میں ویسا فیصلہ کروں جیسا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اچھا، ایک بات اور بھی قابل غور ہے، حضرت ابن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ ایسا فیصلہ کر کے ابو موسیٰ گمراہ ہے، ایسا نہیں کہا۔ اس کا مطلب حضرت ابو موسیٰ نے اجتہاد کر کے مسئلہ بتایا تو ان کو ایک اجتہاد کا ثواب مل گیا، جی، اگرچہ مسئلہ غلط تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابن مسعود نے انہیں غلط نہیں کہا، یہ کہا کہ اگر میں ایسا فیصلہ کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کی حدیث آ جانے کے بعد اگر اس کے اپوزٹ فیصلہ کیا جائے تو فیصلہ غلط ہوگا، ضلالت ہوگا، گمراہی ہوگی وہ۔ اور اب کہہ رہے ہوں اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی نے کیا ہے۔ کیا؟ 1/2 بیٹی کو، 1/6 پوتی کو، باقی بچہ تو بہن کو ملے گا۔ اب وہ لوگ آئے ابو موسیٰ کے پاس اور کہا کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ تو غلط تھا، حضرت ابن مسعود نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ کہہ رہے ہیں لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، مجھ سے مسئلے مت پوچھا کرو جب تک اتنا بڑا عالم تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم سے بڑا عالم، اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا عالم، اللہ اکبر، یعنی العلم بحر لا نہایت له، علم ایسا سمندر ہے، ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ فرماتا ہے ایک عالم، اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا عالم، اللہ، اور سب سے بڑا عالم اللہ، وہ علیم ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ آخری بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ رسول کی بات چپ چاپ کیوں ماننی چاہیے؟ کیوں؟ دوسروں کی بات چپ چاپ نہیں ماننا، دلیل مانگنی ہے۔ جی، رسول کی بات کو آنکھیں بند کر کے بلا دلیل کیوں مانگی جائے، کیوں مانی جائے؟ اس کی وجہ چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں اور سمجھ میں آئے کہ نبی کی بات بلا چومو چیرا کیوں تسلیم کی جائے۔ حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاءت امرات سعد بن ربیع بابنتیہ من سعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ہاتان ابنتا سعد قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا وان عمہما اخذ مالہما فلم یدا لہما مالا ولا تلکحان الا ولہما مالا قال یقضی اللہ فی ذلک فنزلت آیت المیراث فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عمہما وقال آتے ابنت سعد الثلثین وآتے امہما الثمن وما بقی فہو لک، رواہ الترمذی فی کتاب الفرائض۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع، وہ میدان احد میں شہید ہو گئے، جانتے ہیں اتنے زخم لگے تھے ان کو، وہ میدان میں تڑپ رہے تھے، افراتفری کا عالم تھا۔ اسی عالم میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جی، اب صحابہ کرام اور سراسیمہ ہو گئے اور بوکھلا گئے کہ ہمارا تو کمانڈر ہی نہیں رہا، رسول ہی ہمارے درمیان نہیں رہا، شیطان نے یہ خبر پھیلا دی جس سے صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو جائے، پریشان ہو گئے وہ۔ اب سعد بن ربیع کے پاس ایک صاحب پہنچتے، وہ تڑپ رہے ہو، بس جان اب نکل رہی تب نکل رہی، زخموں سے چور ہے وہ۔ یہ جو وہاں گئے کہنے لگے کہ کیسا پاتے ہو اپنے کو، انہوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا، کہا کہ رسول کا کیا حال ہے، رسول کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، رسول سے محبت دیکھو، وہ اپنی موت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے۔ اے ہے اتنی عجیب بات، اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا، وہ پوچھ رہا ہے میرے نبی کو کیا ہوا، کیسے ہیں وہ۔
یہ محبت جب تک نہیں آئے گی ہمارے اندر تب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. کتنا بھی آپ تعلیم نہیں، تعلیم کے سمندر میں ڈبکی لگا لو، اگر رسول سے محبت کا یہ انداز نہیں ہوگا تو ہمارے حالات کبھی بھی بدلیں گے نہیں. یہ دیکھیے جان نکل رہی ہے مگر صحابی یہ پوچھ رہا ہے نبی کو کیا ہو، تم میری چھوڑو میں رہوں نہ رہوں. یہ بتاؤ خبر کانوں میں آئی ہے کہ نبی زندہ نہیں ہے، نبی کا کیا حال ہے؟ کہا کہ الحمدللہ نبی باحیات ہے، باقاعدہ حیات ہے، زندہ ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا. کہتے جان نکلنے سے پہلے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک آنکھ بھی پھڑکتی رہی اور نبی کو کچھ ہو گیا تو بس سب کی گردن پکڑ لوں گا قیامت کے دن. پتہ یہ چلا کہ نبی تک پہنچنے کے لیے ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے تم میں سے. دیکھ رہے ہیں آپ محبت، دیکھ رہے ہیں کہ میں تو نبی کی محبت میں نبی کے دین پر قربان ہو گیا. اب جو زندہ ہیں نبی تک پہنچنے کے لیے تمہاری لاشوں پر سے گزر کر جانا چاہیے. ایک آدمی بھی زندہ بچ گیا اگر اور نبی تک کوئی پہنچ گیا تو میں اس کا گریبان پکڑوں گا قیامت کے دن. ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے جی نبی تک پہنچنے کے لیے. سارے کے سارے لوگ اپنی جان دے دینا تب نبی تک کوئی پہنچ سکے. دیکھ رہے ہیں آپ جذبہ، محبت. یہ محبت جب تک نہیں آئے گی ہمارے دلوں کے اندر تب تک ہمارے حالات کبھی بھی بدلنے والے نہیں ہیں. آپ کچھ بھی کر ڈالیں جی. اللہ اکبر. اور اصل تعلیم، اصل علم، اصل علم کتاب و سنت کا علم. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن میں جس علم کا تذکرہ ہے اس سے علم القرآن اور علم الحدیث ہے. ہاں دیگر علوم سیکھنے سے اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ بنیادی طور پر پہلے دین کا علم آپ سیکھیں جو فرض کفایہ ہے. نماز کیسے پڑھی جائے، روزے کیسے رکھے جائیں، زکوٰۃ کیسے دی جائے، ان تمام چیزوں کا جو علم ہے وہ آپ اچھی طرح حاصل کریں. اور فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں. توحید کیا چیز ہے وہ آپ سیکھیں اور اس کے بعد دنیاوی جتنے علوم ہیں آپ سیکھیں. آپ آئی ایس بنے، آپ آئی پی ایس بنے. اچھا اندازہ لگاؤ کہ ایک عالم ہو، ابھی جتنے بچے فارغ ہوئے الحمدللہ مدرسے نے محنت کی 3 ہی ہیں لیکن الحمدللہ تینوں قرآن جیسی کتاب کے حافظ. کوئی معمولی بات. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو تینوں جو بیٹھے ہوئے تھے جی؟ ان کے لیے صرف یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. قرآن تو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. قرآن آپ کے سینے میں ہے مگر آپ قرآن کے خلاف چل رہے تو اس کا مطلب آپ نے جو کچھ حاصل کیا بیکار ہے. تو آپ ان کے لیے دعا کریں اور ان کے اساتذہ ان پر نگاہ رکھیں، نگرانی کریں اور پھر یہ بچے حافظ ہو جائیں اور عالم ہو جائیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. بہت سارے ہمارے ایک ناظم صاحب ہیں یہاں ساؤتھ میں، ان کے 2 لڑکے فارغ ہوئے وہاں سے، عالم ہوئے، پہلے حافظ ہوئے، حافظ ہونے کے بعد عالم ہوئے اور عالم ہونے کے بعد دونوں نے 12ویں کا امتحان دیا اور نیٹ وغیرہ کو کراس کیا انہوں نے اور اس وقت اب دونوں ایم ڈی ہیں. حافظ ہے، عالم ہے، ایم ڈی ہے جی. اللہ. تو ہمارا ایک حافظ، ہمارا ایک عالم اگر آئی آئی ٹی این ہو، ہمارا ایک عالم اور حافظ آئی اے ایس ہو، ہمارا ایک حافظ اور عالم آئی پی ایس ہو، اللہ اکبر، کتنا اچھا لگے گا کہ دیکھیے یہ کم سے کم کچھ نہیں، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے لیکن کم سے کم وہ قرآن کے خلاف نہیں جائے گا اور اتنا آگے نہیں جائے گا جتنا کہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے پاس علم دین نہیں ہے، علم القرآن نہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے. تو دین پہلے ہے ہمارے یہاں، دین پہلے ہے. ہمیں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کی دعا کرنی ہے نا، ہمیں دعا سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. ہم تو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں نا، تو آخرت بھی بنائیں اور دنیا بھی آپ بنائیں. یہ جتنا کچھ ترقی کے نام پر ہے، میڈیکل لائن ہو، سائنس کی لائن ہو، سب مسلمانوں کی دین ہے جی. ورنہ یورپ ننگا بھوکا تھا، اس کے پاس کیا تھا؟ اندلس سائنس کا گڑھ تھا. یورپ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے لایا جاتا تھا، بچوں کو کھانا دیا جاتا تھا، مسلمان انہیں کھانا دیتے تھے اور پڑھاتے تھے. آج انہیں کو پڑھایا وہ ہمارے سر پہ سوار ہے اور ہم نے وہ لائن چھوڑ دی ہے.
جی ہمارے سر پہ سوار ہے، یعنی ہماری بلی ہم ہی سے میں ہوں، ہم ہی نے تم کو سکھایا تھا، ہم ہی نے سکھایا تھا خنجر چلانا، ہمارا ہی سر ہے اڑانے کے قابل، ہم نے تو تم کو پکڑ پکڑ کر کے داخلہ لیا اپنے اسکولوں میں، یورپ کے ننگے بھوکے لوگوں کو اندلس میں تعلیم دی گئی، اور پھر وہ آگے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ بنے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، اگر زندگی میں دین نہیں ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، تو ہماری زندگی میں پہلے دین آنا چاہیے، اس کے بعد اسلام نہیں روکتا کہ آپ کوئی بھی فن پڑھیں، آپ انجینئر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، نہیں روکتا، ترقی کرنے سے اسلام کہیں بھی روک اس کے اوپر نہیں لگاتا، قدغن نہیں لگاتا، بلکہ ہمت افزائی کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کی زندگی میں دین ہونا چاہیے، دین، اور جب تک یہ دین نہ ہو تب تک انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں ایک آیت کریمہ پر غور کر رہا تھا، بڑا عجیب سا لگا مجھے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب دیکھو آدمی بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بھی اسکول بھیجا جاتا ہے نا، یہاں الٹا ہے، اللہ نے قرآن کو سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ ارے بھائی خلق الانسان کو پیدا کیا پھر قرآن کو سکھایا، یہ معاملہ الٹا ہے، یعنی قرآن کو سکھایا اللہ نے اور انسان کو پیدا کیا۔ نکتہ یہ ملا کہ انسان پیدا ہو بھی جائے تو اس کی زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے اگر اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو۔ جی انسان کی زندگی بامقصد کب بنتی ہے؟ جب اس کی زندگی میں قرآن آئے، ورنہ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علم القرآن پہلے، خلق الانسان بعد میں ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر بعد میں اسکول بھیجا جاتا ہے، یا تو الٹا کہا جا رہا ہے علم القرآن، قرآن کو سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ تو الٹا ہو گیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر انسان پیدا ہو بھی جائے لیکن اس کی زندگی میں دین نہ ہو، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹ پر پہنچ جائے، اگر زندگی میں دین نہ ہو تو کوئی مطلب نہیں۔ لہذا آپ اسکول کے حق میں بھی دعا کریں، اساتذہ کے حق میں دعا کریں، یہ بچے ہیں ان کے حق میں دعا کریں کہ آگے جا کر کے یہ دین و دنیا دونوں کی تعلیمات کے اندر جو ہے آگے بڑھیں، ترقی کریں، اور اسکول کے لیے بھی دعا کریں، اور دام درم سخنے اسکول کی مدد کریں، جہاں بھی ضرورت پڑے آپ دام درم سخنے اسکول کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔